بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا اس کے نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم ہے۔ جس خوش قسمت انسان نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خوش قسمت طبقہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو براہ راست سنا اور امت تک پہنچایا۔ گویا کہ صحابہ کرام وہ حضرات ہیں جن کے سبب سے میرے اور آپ تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی ہیں۔ اللہ جل جلالہ کو یہ طبقہ نہایت عزیز تھا، اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتا ہے اولئک ھم الراشدون، کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہدایت یافتہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہ جماعت واقعتاً مؤمن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان کا معیار صحابہ کرام کو مقرر کیا، اور ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ایمان لاؤ اس طریقے سے جیسے یہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ اس لیے علماء کرام کے ہاں صحابہ کرام کو معیار حق سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک جگہ تمام صحابہ کرام کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا۔ صحابہ کرام کے مختلف درجات تھے، فضائل کے اعتبار سے وہ صحابہ کرام اعلیٰ ہیں جو ابتدائی دور میں ایمان لائے تھے، اور جو حضرات فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ان کے درجات ان حضرات سے اگرچہ کم ہیں جو ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا اعلان تمام صحابہ کے لیے کیا، اور تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا وعدہ کیا۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، اور بڑے سخت الفاظ میں منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ایک صحابی کے خرچ کیے گئے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ مد اس زمانے میں ناپنے کا ایک معیار اور آلہ تھا، ابتدائی درجے کا، جیسے آج کل کا سیر سمجھ لیں، کلو سمجھ لیں، تو یہ اسی طریقے سے اس زمانے میں ناپنے کا ایک ابتدائی معیار تصور کیا جاتا تھا۔ تو اس حدیث کا مفہوم آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی صحابی ایک پاؤ خرچ کرتا ہے یا ایک سیر ایک کلو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسری طرف غیر صحابی بعد کے دور کا آنے والا مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو وہ صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک کلو یا ایک پاؤ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ عمل کے اندر وزن ڈالنے والی چیز اخلاص ہوتا ہے۔ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرے اور دوسرا آدمی کروڑہا روپیہ خرچ کرے، لیکن اس کے کروڑہا روپیہ خرچ کرنے میں اخلاص کم ہو، تو وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا گیا 1 روپیہ اللہ کے دربار میں زیادہ قبولیت اختیار کرتا ہے۔
چنانچہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کس کا اخلاص ہو سکتا ہے؟ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اخلاص کی نشاندہی فرمائی ہے کہ اس جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا اخلاص رکھا ہے کہ ساری امت کا اخلاص جمع کر دیا جائے تو وہ ایک صحابی کے خلوص تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کہنا جو ان کے شان کے منافی ہو، یہ انسان کی اپنی عاقبت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔